روشنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انہ عاور، سنو وہ دجال کانا ہے، بائیں آنکھ کا کانا ہے، دایاں آنکھ اس کا انگور کی طرح پھولا ہوا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَاوَرٍ، اور یاد رکھنا تمہارا رب نعوذ باللہ کانا نہیں ہے۔ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تہجاہا کاف فا را، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجے کر کے بتلایا کہ اس کے درمیان، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دجال کے تعلق سے چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دجال کا فتنہ مسلمانوں بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث النبی الا انذر امتہ العاور الکذاب، اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے، جتنے بھی نبی مبعوث کیے گئے، سبوں نے اپنی امت کو کذاب کانا دجال سے ڈرایا ہے، کانا دجال سے بچنے کی، کانا دجال کے بارے میں خبر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انہ عاور، سنو وہ دجال کانا ہے، بائیں آنکھ کا کانا ہے، دایاں آنکھ اس کا انگور کی طرح پھولا ہوا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَاوَرٍ، اور یاد رکھنا تمہارا رب نعوذ باللہ کانا نہیں ہے۔ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تہجاہا کاف فا را، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجے کر کے بتلایا کہ اس کے درمیان، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، جسے دیکھ کر کے ہر مسلمان، ہر ایمان والا پہچان لے گا کہ یہی دجال ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کے فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ مومن یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جن کے دل میں ایمان ہوگا، جن کے دل میں اسلام ہوگا، جو اسلام قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہوں گے، اس کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہ دجال کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے، یہ کانا دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیا کرتے تھے۔ یہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ مسلمانوں، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر دعا کرتے تھے، ہر نماز کے اندر کان یتعوذ ویتعوذ فی صلاتہ، اپنے ہر نماز کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے ہر نماز کے اندر پناہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم۔ کیا دعائیں مانگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دعائیں کر رہے ہیں مسلمانوں، کبھی غور کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے اندر، نماز جیسی عبادت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے،
قبر کے عذاب سے میں پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا، اے اللہ میں دنیا کی زندگی سے، دنیا کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، وَمِن فِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اے اللہ میں موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔ 6 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے ہر نماز کے لیے۔ ہر نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں اگر ان 6 چیزوں پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ان 6 چیزوں سے بچ جائے گا اس کی آخرت بن جائے گی، اور جو ان 6 چیزوں میں ملوث ہو گیا، جو ان 6 چیزوں میں گرفتار ہو گیا، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قبر کے عذاب سے پناہ مل گیا، اگر کوئی قبر کے عذاب سے بچا لیا گیا تو اس کی بعد کی منزلیں اور آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر قبر کے عذاب میں گرفتار ہو گیا تو یہ انٹروڈکشن ہوگا، یہ پہچان ہے کہ آگے کی منزلیں اور سخت ہونے والی ہیں، آگے کے معاملات بڑے خطرناک ہونے والے ہیں۔ مسلمانوں ایک شاعر کہتا ہے 4 دن کی ہے جوانی، 4 دن کی ہے جوانی، دیکھ اب بھی وقت ہے، دنیا کی ہر شے ہے فانی، دیکھ اب بھی وقت ہے۔ وقت جو بھی ہے ملا بھائی غنیمت اس کو جان، وقت جو بھی ہے ملا بھائی غنیمت اس کو جان، موت آئے نہ گہانی، دیکھ اب بھی وقت ہے۔ شاعر کہتا ہے کیا پتہ وہ موت کب کہاں اور کس، کیا پتہ وہ موت آئے کب کہاں اور کس گھڑی، کیا پتہ وہ موت آئے کب کہاں اور کس گھڑی، ختم کر دے ساری کہانی، دیکھ اب بھی وقت ہے۔ اور شاعر کہتا ہے نیکیاں ہی حشر میں ثاقب تیرے کام آئیں گی، نیکیاں ہی حشر میں ثاقب تیرے کام آئیں گی، یہ جہاں ہے فانی، یہ جہاں فانی ہے، دیکھ اب بھی وقت ہے۔ تو محترم حضرات قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں۔ دوسری چیز دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں۔ دجال کا فتنہ، کانا دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے، دجال کب آئے گا، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ محترم حضرات قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو تو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، ہم غور کرتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ قتل عام کا ہونا یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے، زنا کا عام ہونا یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے، علم کا اٹھتا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے 10 بڑے فتنے کو، 10 بڑی نشانیوں کو گن لیا کرو۔ وہ 10 بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 دھواں کا نکلنا، نمبر 2 دجال کا نکلنا، نمبر 3 آگ کا نکلنا، یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو کھینچ کر کے دھکیل کر کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ نمبر 4 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 5 عیسیٰ مسیح کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا خروج۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے 3 خصم ہوں گے، ایک خصم مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا اور ایک عرب کے اندر ہوگا۔ یہ 10 فتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 نشانیاں گنائی ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ 10 نشانیاں ہو کر کے رہیں گی۔ انہی میں سے ایک دجال کا، کانا دجال کا خروج ہونا ہے۔ کانا دجال کیسا ہے؟
اس کی حیت اور نوعیت کیسی ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور خواب دیکھتا ہوں، نبی خواب دیکھتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور طواف کے درمیان میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو گندمی رنگ کا ہے، جو گیہوئے رنگ کا ہے اور اس کے بال سیدھے ہیں، اس کے سروں سے پانی ٹپک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک موٹے انسان کی طرف دیکھا جس کے بال گھمریالے تھے، جو چوڑی پیشانی کا تھا، جس کے درمیان میں کافر لکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ لوگوں نے بتلایا، لوگوں نے خبر دیا کہ یہ کانا دجال ہے۔ تو کانا دجال کی یہ نشانی بتلائی گئی ہے کہ وہ سرخ رنگ کا ہوگا، چوڑے پیشانی والے ہوگا، گھمریالے بال والا ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا دجال اب بھی موجود ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے، آپ نے لوگوں سے کہا مسجد میں تشریف رکھو۔ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جانتے ہو میں تمہیں کس چیز کے بارے میں بتلانے والا ہوں، کس چیز کے بارے میں خبر دینے والا ہوں، جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہیں کوئی وعظ و نصیحت نہیں کروں گا، آج میں تمہیں کوئی ترغیب و ترہیب کی باتیں نہیں بتلاؤں گا، آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا جو باتیں تمیم داری نے مجھے بتلائی ہیں، اور تمیم داری کی باتیں اس لیے مجھے اچھی لگتی ہیں کیونکہ میں جو بتلاتا ہوں اسی بات کے مشابہ تمیم داری کی بات ہے۔ اب تمیم داری کی بات سنو۔ فرماتے ہیں یہ عیسائی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز پر سوار ہو گئے، ایک جہاز میں سوار ہوئے اور 1 مہینہ تک تمیم داری کے جہاز سمندر میں سفر کرتے رہے، سمندر کے موجوں کے شکار ہو گئے، طغیانی کے شکار ہو گئے، اور 1 مہینہ تک یہ لشکر، یہ 30 آدمیوں کا قافلہ سمندر کے حوالے رہا، چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ اس جزیرے کے پاس کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں پہنچے، ایک جزیرے کے پاس ایک جانور دیکھا جو پورا بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اتنا اس قدر بال تھے کہ اس کے نہ اگاڑی معلوم ہوتی تھی، نہ پچھاڑی معلوم ہوتی تھی، نہ اس کا پیٹ معلوم ہوتا تھا، نہ پشت معلوم ہوتا تھا، نہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کا چہرہ آگے ہے کہ دائیں ہے بائیں ہے، اس کا چہرہ کدھر ہے، بال سے اس قدر ڈھکا ہوا تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تمیم داری کہتے میں نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہتا میں جاسوسا ہوں، میں جاسوس ہوں۔ وہ کہتے ہیں تو کیسا جاسوس ہے، تو کس چیز کی جاسوسی کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ جاسوس کہتا ہے کہ دیر میں جائیے، سنسان جگہ میں جائیے، وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ آدمی تمہاری خبروں کا مشتاق ہے، تم سے کچھ خبریں معلوم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی میرے دل میں ڈر پیدا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شیطان ہے۔ چنانچہ وہ جاسوسا، وہ جانور ان کو لے کر کے اس آدمی کے پاس اس سنسان جگہ میں لے گیا، جہاں پر دیکھا تمیم داری بیان کرتے ہیں میں نے ایک ہٹے کٹے لمبا مضبوط آدمی کو دیکھا، اتنا لمبا مضبوط تھا، اتنا لمبا تھا کہ اس سے پہلے ویسا انسان ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تمیم داری کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، ایک عجیب شکل کا تھا، اور دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پیر، اس کی گردنیں لوہے سے جکڑی ہوئی ہیں، وہ جکڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تمیم داری کہتے ہیں کہ اے کمبخت بتا تو کون ہے؟ وہ دجال سے، وہ کانا دجال سے پوچھتے ہیں کہ اے کمبخت بتا تو کون ہے، اور تیری یہ درگت، تیری یہ حالت ایسی کیوں کر بنی ہوئی ہے؟ وہ دجال کہتا ہے کہ میرے بارے میں تجھے معلوم ہو جائے گا،
تمہیں معلوم ہو جائے گا میرے بارے میں، اس سے پہلے مجھے چند سوالوں کے جواب دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے شام کے نخلستان کے بارے میں بتلاؤ، کیا وہ شام کے نخلستان میں اب بھی اناج اگتے ہیں؟ یہ صحابی کہتے ہیں ہاں، وہاں اس زمین میں ابھی نخلستان میں اناج اگ رہے ہیں، پھل فروٹ اگ رہے ہیں۔ دجال کہتا ہے ایک وقت آئے گا کہ وہاں پر غلے نہیں اگیں گے، وہاں پر کھیتیاں نہیں ہوں گی، وہ بنجر ہو جائیں گی۔ وہ پھر دجال کہتا ہے مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتلائیے، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ کیا اس سمندر میں پانی بہہ رہا ہے؟ یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں اس میں پانی موجود ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ دجال کہتا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں شام کے چشمے کے بارے میں بتلائیے، کیا ان چشموں میں پانی موجود ہے؟ یہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہاں شام کے چشموں میں اب بھی پانی موجود ہے، اور اس کے پانی سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اس سے کھیتیاں کرتے ہیں۔ یہ دجال کہتا ہے ایک وقت آئے گا کہ ان چشموں سے پانی سوکھ جائے گا۔ پھر وہ دجال پوچھتا ہے اس آخری نبی کے بارے میں بتلائیے جو مکہ میں پیدا ہوگا اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے گا، کیا ایسا نبی پیدا ہوا؟ کیا ایسا نبی آ گیا ہے جو مکہ میں پیدا ہوا اور مدینہ میں چلا گیا اور اس سے کافروں کے درمیان جنگیں ہوئی؟ تمیم داری کہتے ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے، وہ نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکا ہے، ان سے اور کافروں کے درمیان بہت جنگیں ہوئی ہیں۔ کہا نتیجہ کیا رہا؟ کہا کہ وہ نبی اب ارد گرد اور اطراف مدینہ کے تمام لوگوں پر غلبہ پا لیا ہے، غالب آ چکے ہیں۔ وہ کانا دجال کہتا ہے اگر معاملہ ایسا ہے تو تمام لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس نبی کی بات کو مان لیں، اس کے اوپر ایمان لائے، اسی میں لوگوں کی خیر ہے، لوگوں کی بھلائی ہے۔ پھر وہ کانا دجال کہتا ہے اب میرے نکلنے کا وقت قریب آ گیا۔ یہ پورا واقعہ تمیم داری کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرما دیا۔ محترم حضرات، جب وہ دجال آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شام سے نہیں آئے گا، وہ یمن سے نہیں آئے گا، وہ مشرق کے خراسان سے یا اصفہان کی طرف سے نمودار ہوگا، اور اس کے ساتھ میں 70,000 یہودی ہوں گے۔ اتنے بڑے لوگوں کی تعداد میں ہوں گا، نہایت غصے کے عالم میں آئے گا، اور لوگوں کے اس قدر جمع غفیر کو دیکھ کر کے لوگ دجال کے ساتھ میں چلے جائیں گے، دجال کے ساتھی بن جائیں گے، اس کی بات ماننے لگیں گے۔ وہ دجال ایسی جگہ پہنچے گا جو بنجر زمین ہوگی، وہ دجال کہے گا اے زمین غلہ ہوگا، اناج ہوگا، وہ بنجر زمین سے اناج اگل آئے گی، اناج نکل آئے گی۔ وہ ان اناجوں کو کہے گا اے اناج تو اپنے دانے نکال دے، وہ دانے دے کر کے سب لوگ وہ دانے نکال دیں گے۔ پھر ان دانے سے، ان گیہوں کے دانوں سے کہے گا اے گیہوں کے دانے تو آٹے بن جا، وہ آٹے بن جائے گی۔ وہ آٹے سے کہے گا روٹیاں بن جا، وہ روٹیاں بن جائے گی۔ یہ تمام مناظر دیکھ کر، یہ تمام فتنے دیکھ کر دجال کے تمام لوگ دجال کو اپنا خدا تسلیم کر دیں گے۔ وہ دجال بیماروں کو اچھا کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایک قبر کے پاس ایک آدمی رو رہا ہوگا، اس کے پاس یہ دجال گزرے گا اور کہے گا کیا میں تیرے والدین کو اگر زندہ کر دوں تو مجھے خدا مان لے گا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ چنانچہ دجال ان کی قبروں سے 2 شیطان کو زندہ کرے گا، اس کے والدین کی شکل میں 2 شیطان ان کرے ہوں گے۔ وہ رونے والا انسان اس کو اپنا خدا تسلیم کر لے گا، لیکن جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، وہ دجال کو اپنا خدا تسلیم نہیں کر سکتا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ دنیا کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا ناممکن ہے۔ دنیا کی آنکھوں سے کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک وهو السمیع البصیر۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھ سے اللہ رب العالمین کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اللہ سب کو دیکھ رہا اور سب کی باتیں سن رہا ہے۔ سوچو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔
تو پہاڑ پر دیکھ، اگر تیری نظریں وہاں ٹک جائیں گی تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک روشنی ہلکی سی جھلک پہاڑ پر دکھلائی، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو۔ تو جو دنیا کی آنکھیں اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتی، آپ سوچو وہ دجال کو خدا اپنا کیسے تسلیم کر لیں گے۔ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن جان لے گا کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے آئے ہیں، باخبر کرتے ہیں۔ پھر دجال لوگوں کے پاس جائے گا، مومنوں کے پاس گزرے گا اور کہے گا کیا تم مجھے خدا نہیں مانتے، مجھے اللہ نہیں مانتے؟ وہ مومن کہے گا کہ نہیں، میں تجھے اللہ نہیں مانتا، میں تجھے خدا نہیں مانتا۔ دجال حکم دے گا، وہ کالا دجال آگا آڈر ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے، اس مومن کو، اس مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس دجال اس مومن کو زندہ کر کے دوبارہ پوچھے گا کیا تو اب بھی میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا، تیرا ایمان اب بھی ہمارے اوپر نہیں ہے؟ وہ مومن کہے گا، وہ ایمان والا کہے گا، اے دجال، اے کالا دجال سن لے، تو ایک مرتبہ تو زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اگر دوبارہ مار سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو مجھے مار کر کے دوبارہ زندہ کر کے بتلا دے۔ محترم حضرات، حدیث میں آتا ہے کہ دجال اس کو دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا، دوبارہ اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی گردن تانبے کی طرح سخت ہو جائے گی اور دوبارہ مار نہیں سکے گا، جس سے وہ مومن دجال کو اپنا خدا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ دجال کے فتنے ہوں گے جو عجیب عجیب کرشمے دکھائے گا، اور کیوں نہ ہو یہ بڑے بڑے عجائب دیکھ کر کے لوگ دجال کو اپنا خدا مان لیں گے، تصور کر لیں گے۔ آپ سوچو کہ کیسا منظر ہوگا، آپ ذرا تصورات میں لائیے کہ اگر ایسا کوئی کرشمہ دکھانے لگے۔ آج تو دھاگے پانی والے کو اگر تھوڑا سا معاملہ بتلا دیتا تو لوگ اس کے سامنے گردنیں ٹیکنے لگتے ہیں، اس کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکانے لگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جو مومن ہوں گے، جو لوگ اس وقت مومن ہوں گے، وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خواتین کو میدان میں یا پہاڑ پر لے جا کر کے رسیوں سے باندھ لیں گے کہ کہیں یہ دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے، اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا، لیکن ایک امت، ایک جماعت باقی رہے گی جو دین پر، جو ایمان پر قائم رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقاتل المسلمون الیہود، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان اور یہودیوں میں جنگ عظیم نہ ہو جائے۔ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ حتی یختبی الیہودی من وراء الحجر و الشجر، یہاں تک کہ یہودی کسی درخت کے پیچھے یا کسی پیڑ کے پیچھے اگر چھپے ہوں گے، وہ پیڑ، وہ درخت، وہ پتھر، اللہ رب العالمین بولنے کی طاقت دے گا، بولنے کی قوت دے گا۔ وہ پتھر، وہ درخت جس کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا، وہ آواز لگا کر کے کہے گا یا مسلم یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے مسلم، یہودی خلفی، ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، تعال فاقتلہ، آ اور اس کو قتل کر دے، الا الغرقد فإنه من شجر اليهود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درخت ہے جس کا نام ہے غرقد، وہ نہیں بولے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا پیڑ ہے۔ اس قدر دجال کے فتنے ہوں گے، اور دجال کو لوگ اپنا خدا تسلیم کرتے رہیں گے۔ معاملہ یہاں تک آ جائے گا، لوگ یہ دجال اس روئے زمین پر 40 دنوں تک رہے گا۔ کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک، اور 40 دن میں پوری زمین کا سیر کر لے گا، پوری زمین کا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، بیت المقدس کے اندر بھی نہیں جائے گا، مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے دجال کہے گا کہ میں اگر مکہ اور مدینہ کی طرف گھسنے کی کوشش کروں گا تو یہ فرشتے جن کے ہاتھ میں دھاردار ہتھیار ہوں گے اس سے ہمیں مار کر کے بھگائیں گے۔ تو مدینہ اور مکہ کے اندر یہ دجال کالا دجال داخل نہیں ہوگا۔ ایک بات اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم کا سنۃ و یوم کا شہر
دجال کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اگلا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر اگلا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ آپ غور کرو، پہلا دن دجال کا 1 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، صحابی نے سوال کیا، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا مسلمان اس وقت 1 سال کا نماز پڑھیں گے یا 1 دن کا نماز پڑھیں گے؟ سوال اچھا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا جواب بھی نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ نمازوں سے محبت ہی نہیں ہے۔ صحابی کو اس حال میں بھی، اس نے بڑے فتنے میں بھی ایک سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جب 1 سال، ایک دن 1 سال کا برابر ہوگا تو مسلمان نماز کیسی پڑھے گا؟ 1 دن کی پڑھے گا یا 1 سال کے برابر پڑھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، 1 دن کی نماز نہیں پڑھنی پڑیں گی، 1 سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ ایک دن اگر 1 مہینے کے برابر ہوگا تو 1 مہینے کی نماز پڑھنی پڑے گی، اور وہ اندازہ لگا کر کے پڑھنی پڑیں گی، یعنی 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد جو 1 وقت کی نماز، 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد جو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اسی اندازے کے مطابق 1 مہینے کی برابر نماز پڑھنی پڑیں گی، 1 سال کا نماز پڑھنے پڑے گا۔ محترم حضرات، جب یہ دجال پوری زمین پر سیر کر لے گا، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا اس زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ گندم رنگ کے سیدھے بال کے ہوں گے، اور دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے سہارے جامع مسجد کے دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہاں پر اتارے جائیں گے۔ جو ٹائم ہوگا وہ فجر کے اذان اور اقامت کے درمیان کا ٹائم ہوگا۔ وہ جب مسجد کے اندر داخل ہوں گے، لوگ دیکھیں گے کہ ان کے جسم سے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہے ہیں، گویا کہ یہ قضائے حاجت کر کے آ رہے ہیں، گویا کہ یہ نہا کر کے آ رہے ہیں۔ لوگ انہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ کون ہیں؟ وہ بتلائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ لوگ کہیں گے چلیے نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ میں سے چلے آگے بڑھیں، نماز پڑھائیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ اس امت کا امتیاز ہے، یہ اس امت کا فضیلت ہے کہ امام آپ میں سے بنیں گے، آپ میں سے امت محمدیہ میں سے امامت کرے گا، اور پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر کے نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھیں گے مقتدی بن کر کے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین پر نمودار ہوں گے یا دوبارہ نزول ہوگا تو وہ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے، اور وہ نماز پڑھیں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ وہ چند دنوں میں پوری دنیا میں اسلام کو لہرا دیں گے۔ جو یہ یہودی ہوں گے، جو یہ دجال کے ماننے والے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لمبی سانس لیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک پہنچے گی، جن یہودیوں کو چھوئے گی وہ یہودی نمک کی طرح پگھل کر کے مر جائے گا، یہاں تک کہ دجال جو ہوگا وہ مقام لد یا باب لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر جائیں گے اور اس کو ہتھیار سے مار کر کے ہلاک کر دیں گے۔ یہ دیکھ کر کے، یہ منظر دیکھ کر کے سارے یہودی یہ کہیں گے اب تو ہمارا اللہ، اب تو ہمارا خدا مر گیا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اور تمام کے تمام لوگ مومن اور مسلمان ہیں۔ پھر مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر نزول ہو کر کے 3 کام کریں گے۔ پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ صلیب کو توڑیں گے جو یہودیوں کا نشان ہے، صلیب کو توڑیں گے جو یہودیوں کا نشان ہے، یہودیوں کی پہچان ہے۔ دوسری بات، خنزیر کو قتل کریں گے جس کا کھانا حرام ہے، جو حرام جانور ہے اس کو قتل کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جزیہ بھی معاف کر دی جائے گی، جزیہ کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، ٹیکس کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے،
سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہو جائیں گے، اور ٹیکس اور جزیہ ان پر لاگو کیا جاتا ہے جو مسلمان نہ ہونے کے بعد مسلمانوں کے سائے میں یا مسلمانوں کے زیر نگرانی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ کے یہودی مسلمان نہیں ہوتے تھے، یہودیت پر قائم رہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جزیہ قائم کیا تھا، جزیہ لگایا تھا کہ تم جزیہ دو اور آرام سے رہو۔ لیکن جب وہ لوگ جزیہ دینے سے عاجز آ گئے تو ان لوگوں نے جزیہ دینا بند کیا اور مسلمانوں کے ساتھ اسلام لے آئے۔ تو جزیہ دینے کی یا جزیہ لینے کی ایک صورت ہے کہ مسلمانوں کے سائے میں رہیں، مسلمانوں کی نگرانی میں رہیں تو جزیہ دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس زمین پر نمودار ہوں گے تو وہ جزیہ کو بھی ختم کریں گے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ مومن ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن تک مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مال کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی مالدار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک اس زمین پر قیام کریں گے، 7 سال تک۔ 40 سال کی عمر ہوگی، بعض لوگ کہتے ہیں 40 سال ہوں گے، لیکن بعض لوگ حدیث میں آتا ہے 7 سال ہوں گی۔ ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کی صورت دی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھایا، 33 سال کی عمر میں، اور جو 7 سال ان کی زندگی کے باقی ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے تو 7 سال تک رہیں گے، اور 7 سال میں تمام لوگ مسلمان اور مومن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا جہاں بھی لوگ ہوں گے، جہاں بھی اور جس قدر بھی ہوں گے، وہ ہوا سب کو پہنچ کر کے رہے گی اور تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ اس درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ بھی کریں گے، اور تورات کے مطابق آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوگی، جب موت ہوگی، تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کے ماننے والے لوگ اس وقت وہاں کے لوگ وہاں پر دفن کریں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ تو محترم حضرات، ان باتوں سے ہم بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دجال آئے گا، اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ جو ایمان والے ہوں گے، جن کے دل میں ایمان ہوگا، جو قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہوں گے، جو قرآن اور حدیث کے نالج اور علم رکھنے والے ہوں گے، وہ لوگ تو دجال کے فتنے سے بچ سکیں گے۔ لیکن جن کے دل ایمان اور اسلام کی تعلیمات سے خالی ہوگا، قرآن اور حدیث کے تعلیمات سے خالی ہوگا، وہ دجال کے بڑے بڑے فتنے دے کر کے پھسل جائیں گے اور خدا کو اور دجال کو اپنا خدا تسلیم کر لیں گے۔ اس لیے محترم حضرات، ضروری ہے ہم تمام لوگوں کو کہ اس بات کو سمجھیں، عیسیٰ دجال کا خروج ہونے والا ہے۔ ہم لوگ دن بدن قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، یہ کے بعد دیگرے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک سے ہر آنے والا دن ہم تمام لوگوں کو قیامت سے قریب ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کی یہ پہچان بتلائی تھی کہ جب ممبر و محراب سے دجال کا تذکرہ بند ہو جائے گا، جب علماء دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، جب دجال کو لوگ بھول جائیں گے، جب دجال کو لوگ بھول جائیں گے، دجال کو لوگ بھولے ہوں گے، اسی درمیان آئے گا وہ دجال۔ محترم حضرات، یہ آنے والا دن بتلا رہے ہیں، دجال کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ کم ہی لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اب ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ نماز کو قائم کریں، اور نماز کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی ہے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ دنیا کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ موت کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ گناہ کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ قرض کے فتنے سے بچا لے۔ ان تمام دعاؤں کو مانگتے رہیں تاکہ ہم تمام لوگ دجال سے بچ سکیں، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو سکیں، اور دجال کے فتنے سے محفوظ ہو سکیں۔ اور جب تک دجال کو یاد کرتے رہیں گے، کانا دجال کو یاد کرتے رہیں گے، ان کا نام لیتے رہیں گے، ان سے بچنے کی دعائیں کرتے رہیں گے، دجال بھی ہمارے درمیان
نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ بہرحال تمام لوگوں کو دجال جیسے عظیم فتنے سے، جیسا کہ حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک امر اکبر من دجال، دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، دجال کے فتنے سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام معاملات میں جو سب سے بڑا معاملہ ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس لیے محترم حضرات، اس فتنے سے ہوشیار رہیے، اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہم تمام لوگوں کو اسلام اور ایمان پر باقی رکھے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام بھائیوں کو جو مسجدوں سے دور ہیں، جو قرآن اور حدیث سے دور ہیں، ان کو قرآن اور حدیث کے قریب کر دے، ان کا رشتہ قرآن اور حدیث سے مضبوط کر دے۔ بار الہ جو مسجدوں سے دور ہیں ان کو مسجدوں سے قریب کر دے، انہیں قرآن اور حدیث کے علم اور جانکار بنا دے۔ بار الہ تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ بار الہ مسلمانوں پر امن و سکون کی برکھا برسا دے۔ آج ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے، کسی امن کی تلاش میں ہے، بے چین ہے۔ بار الہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے۔ بار الہ جو بھی دنیا کے کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے، چاہے قرض کا معاملہ ہو یا جو بے گناہ مسلمان ہندوستان کے قیدیوں میں بند ہیں، قید سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان بے گناہوں کو بار الہ رہائی کی کوئی راستہ، کوئی سبیل نکال دے۔ بار الہ تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث پر باقی رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر و آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک بر